اور کفار کا پھر اپنے 2 آدمیوں کو بہت سے تحائف دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجنا کہ جا کر مسلمانوں کو واپس لے کر آؤ تاکہ ان پر یہاں پر ظلم و ستم کر سکیں۔ شاہ حبشہ کا مسلمانوں کو واپس کر دینے سے انکار کرنا اور کفار کے نمائندوں کا ناکام اور نامراد وہاں سے واپس لوٹنا، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ جو افراد تو ہجرت کر کے حبشہ میں جا چکے تھے وہ تو بڑے آرام اور سکون سے وہاں پر رہ رہے تھے، لیکن وہ افراد جو مکہ میں ہی تھے اور حضور کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تھا، وہ مکہ میں ہیں اور کفار ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور وہ ان کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ کفار نے آپس میں، جتنے بھی کفار سردار تھے، آپس میں یہ بات طے کی کہ ہم نے بہت ساری کوششیں کی اس تحریک کا گلا گھونٹنے کی، لیکن نہ گھونٹ سکے۔ یہ تحریک دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام دین ہی ایسا ہے، جب ہم اس کی اصل تعلیم، اس کے حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور خود اس پر عمل پیرا ہوں گے تو دیکھنے والے جو غیر مسلم ہوں گے وہ خود بخود اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس کی اثر اندازی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ دین ہی ہمیں ایسا دیا جو کہ دین فطرت ہے۔ یعنی دین فطرت سے مراد یہ کہ انسان کی فطرت اس دین کو قبول کرتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بہت کوششیں کی لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ سارے کفار سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ سارے سردار مل کر قتل کریں گے، کسی پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ بنو ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے سرداروں سے وہ مقابلہ کر سکیں۔ جب یہ بات جناب ابو طالب کو پتہ چلی کہ انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی ہے، اب جناب ابو طالب حضور کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے حضور کے ساتھ بڑا پیار کیا، حضور کے ساتھ بڑی محبت کی، حضور کا بڑا ساتھ دیا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں جناب ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جو حضور کی دعوت کو سچ کہہ رہا ہے، حضور کی تائید کرتا ہے اور حضور کی حفاظت کرتا ہے اور حضور کے تمام معاملات میں حضور کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ساری باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہاں اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی کہ آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ ایک تو کفار جناب ابو طالب کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں آ سکتے تھے، نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان کے ذہنوں میں تھا کہ جناب ابو طالب وہ تو پرانے دین پر ہیں۔ تو جناب ابو طالب کو جب پتہ چلا کہ ان سرداروں نے آپس میں یہ بات طے کی ہے کہ معاذ اللہ یہ حضور کو قتل کر دیں گے، آپ نے اپنے پورے خاندان، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، کہا اپنی جانیں حضور کی خاطر قربان کر دیں گے، حضور کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ معاہدہ کیا، کہا کہ جو کوئی حضور تک پہنچے گا ہمیں قتل کر کے پہنچے گا تو پہنچے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم یہاں پر ہوں اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ جب اس معاہدے کا بنو عبد المطلب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس معاہدے میں آپ تمہارے ساتھ شریک ہیں، ہم بھی حفاظت کریں گے۔ اب بنو ہاشم، بنو عبد المطلب وہ حضور کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جناب ابو طالب یہ نہیں کہ اب معاہدہ کر لیا ہے بے فکر ہو گئے، نہیں، ہر وقت آپ کو دھڑکا لگا رہتا، فکر لگی رہتی کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب کیا کرتے آپ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو سلانے کے لیے جو بستر آپ کے لیے تیار کیا جاتا کہ اس بستر پر حضور نے سونا ہے، جب سارے سو جاتے جناب ابو طالب آتے، حضور کو اٹھاتے، یا رسول اللہ یہاں سے آ جائے، اور کسی محفوظ جگہ پر اور بستر پر جا کر سلا دیتے تاکہ اگر کفار کو پتہ ہو کہ حضور تو اس بستر پر سوتے ہیں اور رات کو حملہ اگر کرنا چاہیں جب یہاں پر آئیں گے پتہ چلے گا حضور تو یہاں پر ہیں ہی نہیں۔ تو اس طرح جناب عبد المطلب نے حضور کی حفاظت کی ہے۔ کفار نے دیکھا کہ ہمارا یہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا، اب کوئی اور چال چلی جائے۔ اب سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کیا کیا جائے۔ پھر
ایک بات یہ انہوں نے طے کی کہ اس طرح تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اسلام کی تحریک دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی آئے روز کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کریں گے، انہیں کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے، ان سے خریدیں گے نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں جانے دیں گے، اور اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے ان کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ تجارت کی ہے، اس کا پھر مل کر بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب جب سب نے یہ بائیکاٹ کر دیا اور اس معاہدے پر دستخط بھی کر دیے، اور کہا کہ ان کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں کرنا، یہ ہمارا بائیکاٹ ہے، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب انسان کے گھر میں زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا سامان ہوگا؟ ہم اپنے گھروں میں ہمارے جو ایک دن کا جو سبزی ہوتی ہے وہ 2 دن چلی جائے گی، 3 دن چلی جائے گی، لیکن اس کے بعد تو ہمیں لانی پڑے گی۔ جو دیگر چیزیں ہیں، کھانا پینا اور دیگر لوازمات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ جب جناب ابو طالب کو اس معاہدے کا پتہ چلا کہ انہوں نے آپس میں کوئی معاہدہ کیا ہے سوشل بائیکاٹ کا، تو ایک گھاٹی تھی جو جناب ابو طالب کی ملکیت میں تھی۔ گھاٹی کہا جاتا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک میدانی علاقہ، وہ جناب ابو طالب کی تھی۔ اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے حضور کو لیا، اپنے خاندان والوں کو لیا، اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں لیا، اس گھاٹی میں آ گئے۔ اب وہاں پر جو مشکلات مسلمانوں نے برداشت کی، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، درختوں کے پتے کھا کر گزارے کرتے، جھاڑیاں کھا کر گزارا کرتے، اور ایک وقت آیا کہ درختوں کے پتے ختم ہو گئے۔ کتنی تکلیفیں یہ برداشت کی، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ کسی قافلے والے کو وہ اس گھاٹی میں نہیں آنے دیتے تھے، کسی بنو ہاشم کے کسی فرد کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کرتے تھے۔ پتہ چلتا کہ یہ ان کا حامی ہے، اس کو کوئی چیز بیچتے نہیں تھے، نگرانی کرتے تھے کہ راتوں رات کو یہاں پر کوئی چیز نہ پہنچائے، ان تک کوئی چیز نہ پہنچے۔ اب ظاہر ہے جو بنو ہاشم ہیں، اب ان کے بھی عزیز و اقارب کچھ دوست غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی مکہ میں ہیں، ایک باپ دادا سے اکٹھے ایک جگہ پر رہتے آ رہے ہیں۔ اب بعض تو اس معاہدے کے حامی تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن بعض کفار میں ہی اس معاہدے کے حامی نہیں تھے، ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، کچھ بھی ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا، جناب ابو طالب حضور کے ساتھ رہے، حضور کے چاہنے والے، اسلام قبول کرنے والے حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ حضور کی زوجہ محترمہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اب کفار نے جو معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، اس معاہدے کو انہوں نے ایک چمڑے کے تھیلے میں محفوظ کر کے کعبے کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اور پھر اس معاہدے کی حفاظت کرتے، اس کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، اور کعبے کے اندر ہوتا تھا، اور کعبے کے دروازے کو تالا لگا ہوتا، عام آدمی تو اندر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ بھی ذرا بلند رکھا تھا۔ اب ان کے ذہنوں میں تھا ہمارا یہ معاہدہ جو بیت اللہ کے اندر ہم نے لٹکایا ہوا ہے بڑا محفوظ ہے۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب ابو طالب سے کہا، چچا وہ جو انہوں نے معاہدہ لکھ کر بیت اللہ کے اندر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ ایک دیمک اس سارے معاہدے کو چاٹ گئی ہے، اور سوائے اللہ کے نام کے، جو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے دیمک نے کچھ نہیں نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اس معاہدے کی شکیں تھیں، ساری شکوں کو دیمک کھا گئی ہے۔ جناب ابو طالب آپ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے 3 سال ہو گئے ہیں اس گھاٹی سے حضور کبھی باہر نہیں گئے، اور معاہدہ بھی بیت اللہ میں ہے، جہاں پر اس کے صحن میں کفار دن رات وہاں پر رہتے ہیں۔ حضور رات کی تنہائی میں بھی کبھی بیت اللہ وہاں پر ان 3 سالوں میں نہیں گئے۔ حضور کو کیسے پتا چلا؟ جناب ابو طالب بڑے حیران ہوئے۔
حضور سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ آپ کو آپ کے رب نے بتایا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، میرے رب نے مجھے بتایا۔ اب جناب ابو طالب اب بیت اللہ آ گئے، 3 سال کا عرصہ بیت گیا، جناب ابو طالب ہی کبھی نہیں آئے تھے۔ اب کفار روٹین کے مطابق سین حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا، اب ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھا ابو طالب آ رہے ہیں، دیکھا نا 3 سال ہو گیا تھا اور یہ مشکلات کو برداشت کیا، مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی بھی برداشت ختم ہو گئی ہے، اب یہ ہم سے کوئی معاملہ طے کریں گے، ہم کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ جناب ابو طالب آئے، آپ نے کہا بھئی وہ معاہدہ لے کر آؤ، میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے بتایا نہیں کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، کہ مبادہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اندر جائیں اور پھر اس معاہدے کو لے کر نہ آئیں، پھر جائیں کہ یہ تو ہمارا معاہدہ ہی ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ دلی طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ تو تھا نا کہ ہم عرصہ دراز اکٹھے رہتے آئے ہیں، ہم تو لذیذ کھانے کھائیں اور ہمارے بھائی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں۔ اب وہ بھی اس بات سے بڑے پریشان تھے، اب وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اب معاہدہ لایا گیا، جب معاہدہ لایا تو جناب ابو طالب نے کہا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے، سوائے اللہ کے نام کے سارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اگر تو میرے بھتیجے کی بات درست ہوئی، میرا بھتیجا سچا ہے، اور ہاں اگر تمہارا یہ معاہدہ بالکل ٹھیک ہوا، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، جو چاہے جا کر لینا۔ کیونکہ جناب ابو طالب نے اتنے یقین سے بات اس وجہ سے کہی تھی، آپ کو علم تھا کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر حضور نے کہا ہے نا کہ وہ معاہدہ وہ ختم ہو چکا، اسے دیمک چاٹ چکی ہے، تو واقعتاً ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے آپ نے بڑے یقین اور تیقن کے ساتھ آپ نے کہا لے کر آؤ، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہوئی اس کو مان لینا، اور اگر بھتیجے کی بات سچی نہ ہوئی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، پھر جو چاہے کر لینا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ جب اس تھیلے سے معاہدے کو باہر نکالا گیا، وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا، دیمک چاٹ چکی تھی۔ اب وہاں پر لوگوں نے بھی دیکھا، تو اس وقت اب جو دلی طور پر مسلمانوں کے حامی تھے، انہوں نے کہا کہ اب پھر جو انہوں نے کہا تھا ابو طالب کی بات کو مانو، اب یہ معاہدہ ختم ہو چکا، اس ظالمانہ معاہدے میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن پھر وہی اندھی عصبیت، تعصب، تکبر، رعونت، فرعونیت، اب وہی چیز دوبارہ آڑے آ گئی کہ کیسے اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں، نہیں اسلام قبول کیا، ازلی بدبخت تھے۔ اب جن کے حصے میں ازلی بدبختی ہو، جو مرضی کر لیں ان کے سامنے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو واپس پلٹا دیں، درختوں کو اپنی جگہ پر بلا لیں، پتھر گواہی دے یہ اللہ کے رسول ہیں، سب کچھ دیکھ بھی لیں، لیکن چونکہ ہیں ازلی بدبخت، وہ کہاں سے اسلام کو قبول کریں گے؟ تو جب وہ نکالا گیا، وہ تو واقعی ختم تھا، اسلام کی حقانیت واضح ہوگی، معاہدہ ختم ہوا۔ اب پھر وہ بنو ہاشم دوبارہ 3 سال کے بعد اب دوبارہ مکہ میں آئے، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ کفار نے ظلم کرنا چھوڑ دیا، وہ پھر ظلم کرنے لگے، پھر ستانے لگے۔ اب جو لوگ، چونکہ بیت اللہ تھا، کفار بھی حج کرتے تھے، اور بیت اللہ ایک مرکز تھا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی اور ہے اور تا قیامت رہے گی۔ مشرک تھے، چونکہ بیت اللہ میں بت تھے اور جو ان کے مختلف عقائد تھے، بہرحال وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اگرچہ بعض ان کے طریقے غلط تھے، کیونکہ اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ بتوں کا طواف کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ آتے تھے، دور دراز علاقوں سے بیت اللہ آتے۔ اب کفار کیا کرتے، جب پتہ چلتا حج کا موسم ہے اور اب قافلے آ رہے ہیں یا عمرے کے لیے قافلے آ رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں کہتے آنے والوں کو جو کہ غیر مسلم ہیں، انہیں کہتے کہ بھئی حج کرنا، عمرہ کرنا، لیکن یہاں پر ایک شخص ہے جس نے ایک نئے دین کا دعویٰ کیا ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، معاذ اللہ، وہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، معاذ اللہ، وہ
باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، اور ہاں جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اب جب یہ باتیں وہ آنے والے قافلے کے لوگوں کو کہتے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے روکیں گے اس کا دل اسی جانب بڑھے گا۔ اب یہی چیز اسلام کی اشاعت کا باعث بن گئی۔ اب لوگوں کے دلوں میں اشتیاق ہوتا، ہم بھی دیکھیں وہ ہے کون۔ پہلے نہ نہیں پتا ہوتا تھا، خبر بھی نہیں ہوتی تھی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، انہیں کیا پتا، وہ تو دور سے آئے ہیں۔ کون سا سوشل میڈیا کا دور تھا، کون سا موبائل فون کا دور تھا کہ خبر پہنچ چکی ہوگی وہاں پر، ایسا بھی نہیں تھا، وہ تو بے خبر تھے، یہ تو خود خبر دے دیا کرتے تھے۔ یہی چیز اشاعت اسلام کا باعث بنی، ان کے دلوں میں خود بخود اشتیاق پیدا ہو جاتا۔ اب ایک مرتبہ ساہیوال جب ہم پڑھتے تھے، بارش آئی ہوئی تھی، دیواریں گیلی ہیں، چھتیں بھی گیلی ہیں، ستون بھی گیلے ہیں، ایک ستون میں نا ارتھ آنا شروع ہو گیا۔ اب 1000 طالب علم ہے وہاں پر، تو اعلان کیا کہ بھئی اس ستون میں ارتھ آ رہا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ عام حالات میں کیا پتا کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا تھا، لیکن اس دن سارے ہاتھ لگانے لگے کہ اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے اس کو منع کیا جائے، روکا جائے، وہ اس کی جانب بڑھتا ہے۔ تو یہی چیز جو مکہ کے مختلف راستوں پر بیٹھے ہوتے تھے، مسلمانوں کو روکتے تھے، اب یہی چیز اسلام کی اشاعت کا اور اسلام کا پیغام پھیلانے کا باعث بن گئی۔ اب ان میں ایک حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حج کرنے آئے، قبیلے کے سردار ہیں، شاعر ہیں، اور لوگ ان کی بات مانتے تھے، سردار بھی تھے اور بولنے کا فن جانتے تھے۔ اب مکہ والوں کو پتہ چلا نا کہ طفیل بن عمر قبیلہ دوس کے سردار آ رہے ہیں۔ اب انہیں پتا تھا کہ اگر اس نے حضور کی باتیں سن لی، کہیں ایسا نہ ہو یہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اسلام قبول کیا، اس کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ قبیلے والے اس کی بات مانتے ہیں۔ اب راستے میں بیٹھ گئے، جیسے طفیل بن عمر الدوسی وہ آئے، انہوں نے روک لیا، سارے سردار اس کے گرد جمگٹا کر کے کھڑے ہو گئے، اس کی خوب آؤ بھگت کی، اس کی دعوت کی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں میں خود حیران تھا، میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا، کہنے لگے کہ طفیل، یہاں پر ایک شخص ہے جس نے ایک نئے دین کا دعویٰ کیا۔ اب جو اس کی بات سنتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ معاذ اللہ وہ ساحر ہے، وہ شاعر ہے، کیونکہ جو کلام نازل ہوتا تھا نا، کفار اسے شاعرانہ کلام کہتے تھے، حالانکہ وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے قرآن، اور نہ اس کے مقابلے میں وہ کوئی کلام لا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب طفیل بن عمر الدوسی یہ نہ صرف سردار تھے بلکہ شاعر بھی تھے، اور یہ انداز سخن کو جانتے تھے۔ اب کفار نے کہا کہ طفیل ان کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا بھڑکایا، میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، ان کا سامنا بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا وہ سین حرم میں بھی اکثر آتے جاتے ہیں۔ طفیل بن عمر الدوسی کہنے لگے کہ جب میں سین حرم میں جاتا اپنے کانوں میں روئیاں رکھ لیتا کہ ان کی آواز بھی میری کانوں میں نہ پڑے، یہ کلام کو ہی پڑھتے ہیں اور آدمی اس سے مسحور ہو جاتا ہے۔ قرآن ہے ہی ایسا، جو اس کی تلاوت سنتا ہے مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابو جہل جو اسلام کا دشمن ہے، قرآن کی جب تلاوت سنتا تھا یہ خود مسحور ہو جاتا تھا۔ اب طفیل بن عمر الدوسی اب وہ کانوں میں روئیاں ٹھونس کر اب سین حرم کا طواف کرتے، وہاں پر جاتے، عبادت کر کے واپس آ جاتے۔ طفیل بن عمر الدوسی کہنے لگے میں اسی طرح میں نے اپنی طرف سے پورا اہتمام کیا ہے کہ اس صاحب کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، میں نے روئیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے حضور کی آواز مجھ تک پہنچانی تھی۔ کہا ایک دن میں جب سین حرم میں آیا، میں نے حضور کو بھی دیکھا، اور آ کر علیہ السلام آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے قرآن کی کچھ تلاوت کی، کہا کہ وہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اب یہ شاعر تھے تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھی اور آ کر علیہ السلام اب تشریف لے گئے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب حضور گھر میں داخل ہوئے، حضور کے ساتھ
میں بھی وہاں پر پہنچ گیا، اجازت طلب کی، حضور نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو حضور نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں بتایا، اور پھر حضور نے مجھے کچھ قرآن سنایا۔ جب حضور نے مجھے قرآن سنایا، کہا کہ میں تو شاعر تھا، میں سمجھ گیا یہ تو کوئی یہ شاعرانہ کلام تو ہے ہی نہیں، کہا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کہتے ہیں میں دل میں کہنے لگا، جب حضور نے مجھے کلام سنایا، اسلام کی تعلیمات میرے سامنے رکھی، میں دل میں کہنے لگا طفیل بن عمر تجھے کیا ہو گیا، تو اتنا بیوقوف کہ تو ان مشرکین کی باتوں میں آ گیا۔ کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں، اب میں یہ دعوت جا کر اپنے اہل و عیال کو، اپنے قبیلے والوں کو دوں، وہ بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے جو حضور دین بتا رہے ہیں یہ سچا دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا دی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی بھی دے دے، تاکہ جب میں وہ نشانی میں لوگوں کے سامنے رکھوں وہ سمجھ جائیں کہ واقعی جو دین آپ کا یہ سچا دین ہے۔ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ طفیل بن عمر الدوسی کو کوئی نشانی بھی دے دے۔ اب طفیل بن عمر الدوسی اب چلنے لگے، اپنے قبیلے پہنچے۔ جب قبیلے پہنچنے لگے، کہتے کہ اللہ رب العزت نے ایک نور میری دونوں آنکھوں کے درمیان میں، یہاں پر ایک نقطہ سا نور کا وہ روشن ہو گیا۔ کہا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس رنگت کو، اس سفیدی کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر لے آ، کہیں ایسا نہ ہو میرے قبیلے والے مجھے یہ نہ کہیں یہ برس کا نشان تو نہیں ہے، سفید داغ تو نہیں ہے۔ تو کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اب وہی نور ہے، یہاں سے چلتا ہوں اس لاٹھی کے اوپر نوک پر آ گیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میرے والد مجھے ملے، میں نے کہا ابا جان آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ والد صاحب بڑے حیران ہوئے، طفیل بن عمر الدوسی عوام تو نہیں تھے، سردار تھے قبیلے کے، اور باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کے ساتھ تعلق اسی وقت ہوگا جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ باپ نے کہا بیٹے بتا تو کیا کہتا ہے؟ اسلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھایا، باپ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ بیوی آ گئی، بیوی سے بھی وہی کلمات کہے کہ تیرے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا میری جان تم پر قربان، کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ جو دعوت میں نے قبول کی ہے اسی دعوت کو قبول کر لو۔ اب بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا، گھر والوں کو مسلمان کر لیا۔ اب قبیلے میں گئے، قبیلے والوں کو دعوت دی۔ کہتے ہیں چونکہ وہ باپ دادا کئی سالوں سے وہ بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے، جب میں نے ایک خدا کی طرف بلایا، اب وہ تو تھے کئی خداؤں کے قائل، انہوں نے کہا کہ ایک خدا، جہاں پر کئی خدا ہوں وہ زیادہ طاقتور ہوں گے۔ جو ان کی اندھی عصبیت تھی، جو انہوں نے سیکھا تھا، جو سنتے آ رہے تھے، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ طفیل بن عمر الدوسی کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں پھر حضور کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے والے اسلام قبول نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم اہدی الدوس، یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا کہ جاؤ اب جاؤ۔ طفیل بن عمر الدوسی اپنے قبیلے آئے، اب انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور نے دعا جو کی تھی، حضور نے دعا کی تھی، اب آپ کے جو تمام قبیلے والے سب نے اسلام قبول کیا، سب نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر یہ خیبر کے موقع پر اپنے سارے قبیلے والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے، اور پھر قبیلے والے تو واپس چلے گئے، لیکن طفیل بن عمر الدوسی یہ حضور کے ساتھ رہے۔ اور جب حضور نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، آخر تک حضور کے ساتھ رہے۔ حضور کے وصال کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ جنگ یمامہ میں شرکت کی اور وہاں پر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ شیب ابی طالب کے واقعات ہیں۔ رکانہ پہلوان ایک مکے کا بہت بڑا پہلوان تھا، حضور نے اسے اسلام پیش کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیا چیزیں ہیں، میں تو اپنے فن کو جانتا ہوں، آپ میرے مقابلے میں آئیں، اگر مجھے ہرا دیا آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اور رکانہ پہلوان وہ ایسا پہلوان تھا کہ گائے کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا، لوگوں کو کہتا کھینچو اسے، لوگ اس چمڑے کو کھینچتے، جس چمڑے پر انسان کا پاؤں پھسلتا ہے، جتنی جم کے کھڑا ہوتا تھا، چمڑا پھٹ جاتا تھا، اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔
اتنا نامی گرامی پہلوان تھا. اب اس کے ذہن میں تھا میں تو پہلوان ہوں اور حضور کون سا پہلوانی کرتے ہیں اور میں جیت جاؤں گا. اس کے ذہن میں یہ تھا. حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تیری پشت میں نے زمین سے لگا دی اسلام قبول کر لے گا؟ اس نے کہا کر لوں گا. اب اس نے حضور کے ساتھ کشتی کی, حضور نے اسے پکڑا, اسے نیچے گرا دیا. بڑا حیران, اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا, دوبارہ مقابلہ کر. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. دوبارہ مقابلہ ہو, پھر یہ ہار گیا. 3 مرتبہ اس نے مقابلہ کیا اور تینوں مرتبہ حضور نے اس کی پشت زمین کے ساتھ لگا دی. اس نے کہا کہ آج تک کوئی اتنا بڑا پہلوان نہیں ہوا کہ جس نے میری پشت کو زمین کے ساتھ لگایا ہو, یہ آپ نے لگایا ہے. اس نے کلمہ شہادت پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. اچھا یہاں پر حضور نے فرمایا اچھا تمہیں میں ایک اور نشانی نہ دکھاؤں؟ کہا اگر وہ درخت وہ میرے کہنے پر یہاں پر آ جائے, میری دعوت قبول کر لو گے؟ اب یہ کشتی کے بعد ہے. اس نے کہا کر لوں گا. حضور نے اس درخت کو اشارہ کیا, وہ درخت اپنی جگہ سے ہلتا ہوا اکھڑا اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور نے پھر فرمایا جا اپنی جگہ پر دوبارہ چلا جا. وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اب یہ تبلیغ جاری و ساری ہے. پھر یہ شیب ابی طالب, یہ 3 سال کا یہ جو عرصہ تھا, 10 نبوی ہے, اور 10 نبوی کے بعد جناب ابو طالب, اب آپ کا وصال ہے. جناب ابو طالب حضور کے چچا, آپ نے حضور کا بہت ساتھ دیا, اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے. ہر معاملے میں حضور کے ساتھ رہے. جناب ابو طالب جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا وصال قریب ہے, اب آپ نے اپنے قبیلے والوں کو, جو آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم, بنو عبد المطلب, انہیں بلایا. انہیں کہا کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن ہاں اس نبی کا ساتھ لازمی دینا. اب یہ باتیں اس چیز کی طرح اشارہ کرتی ہیں جو خود یہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کا ساتھ دینا, اس کا ساتھ نہ چھوڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو کہہ رہے ہیں, اگر اسلام قبول نہ کیا ہوتا آپ کبھی بھی نہ کہتے. اور پھر آپ نے پورے جو قریش تھے ان میں کفار مکہ بھی تھے, انہیں اکٹھا کیا. انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میرے بھتیجے کی جو دعوت ہے وہ دعوت سچی ہے, اور ان کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ تھے غریب, نادار, فقیر تھے, مسکین تھے. یہاں پر فقیر سے فقر مراد ہے, یعنی مانگنے والے نہیں, ظاہری طور پر فقر تھا. نادار لوگ اس کا ساتھ دینے والے, لیکن میں نے انہیں دیکھا, انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا, وہ لوگوں کے سردار بن گئے. اور جو سردار تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا, میں نے دیکھا اللہ نے ان سے سرداری چھین لی ہے. جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے. کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا, کس نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہا کہ جو ان کی دعوت قبول کرتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے. اب یہاں پر جناب ابو طالب کے اسلام کے حوالے سے یہ مختلفی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ آپ نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا. تو بعض لوگ قائل ہیں اور بعض لوگ قائل نہیں ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جناب ابو طالب کے بھائی ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کا وصال ہونے لگا, آنکھیں بند ہونے لگیں, تو جناب ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کر سنا تو جناب ابو طالب حضور کے نبی ہونے کی گواہی دے رہے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ حضور کے چچا حضرت عباس ہی کہہ رہے ہیں, عباس بن عبد المطلب. ہاں آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. بہرحال ہمیں
بعض جگہوں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کے اوپر معاذ اللہ کفر کا کوئی فتویٰ لگائے کہ نہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم سے یہ سوال تو ہوگا نہیں، یا تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے، یا پھر جناب ابو طالب کی طرف داری، جس طرح انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف داری کی، حضور کی تائید میں کھڑے رہے جناب ابو طالب، تو ہمیں پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ اس کا رسول خوب بہتر جانتا ہے۔ جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو بڑے جو غم تھے، حضور نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غموں کا سال۔ یہ 10 نبوی کی بات ہے، اور ابھی یہ مکہ کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار حرا سے جب گھر تشریف لائے، تو حضور کی دعوت پر سب سے پہلے خواتین میں جس نے لبیک کہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس انداز سے آپ ساتھ کھڑی ہوئیں اور جو آپ نے ساتھ دیا، سارا کچھ، بہت بڑی تاجرہ تھیں، حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی، اتنی محبت تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، اور حضرت سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب اور حضرت رقیہ، یہ تمام کے تمام یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ اور جب ان کا وصال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ان کا کثرت ذکر کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس خاتون کا تذکرہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ جو کہ بوڑھی تھیں، اب اللہ نے آپ کو جوان خواتین عطا کی ہیں، جوان بیویاں عطا کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو، جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی، جب میرے پاس مال نہیں تھا خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی تھی۔ اور پھر ان کے وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ تو جب وہ فوت ہوئیں، تو جب فوت ہونے لگیں، آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ اپنے والد سے چادر مانگ لاؤ۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے پاس آئیں کہ بابا جان، اماں جان کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی چادر عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹا پوچھو نا وہ کس لیے مانگی ہے، کیا کرنی ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا بھی چل پڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود بھی پیچھے تشریف لے گئے۔ تو جب گھر پہنچے تو دیکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ تکلیف میں، گویا کہ وقت آخر قریب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ چادر مانگی تھی، کیا کر دی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، اگر تم میری جلد بھی مانگتی یہ بھی اتار کر تمہیں دے دیتا۔ یہ اظہار محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا وصال ہوا، اور جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا، پہلے ابو طالب کا وصال ہوا پھر خدیجہ الکبریٰ کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ پھر آپ گھر سے باہر بہت کم تشریف لانے لگے، لیکن پھر بار نبوت کی ذمہ داریاں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر باہر تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت دینے لگے اسلام کی۔ لیکن چیدہ لوگ اسلام کو قبول کرتے، کفار مذاق اڑاتے، معاذ اللہ شاعر کہتے، کاہن کہتے، ساحر کہتے اور مختلف وہ باتیں کرتے۔ بلکہ ابو جہل جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے لوگوں کو دعوت دیتے، ابو جہل پیچھے وہ اعلان کرتا پھرتا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔ اور جناب ابو طالب کے وصال کے بعد حضور فرماتے کہ یہ جو پہلے جب ابو طالب زندہ تھے تو یہ لوگ
پھر بھی کچھ خیال کرتے تھے، لیکن ابو طالب کے وصال کے بعد یہ اس طرح ہو کہ جس طرح ہے ہی بیگانہ۔ کہا کہ اس چیز نے مجھے اور زیادہ تکلیف دی۔ جب دیکھا کہ مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، حضور فرماتے ہیں میں پھر طائف کی طرف چلا گیا۔ طائف مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر ایک شہر تھا۔ طائف کو اس لیے کہا جاتا تھا، اس شہر کے چاروں جانب ایک فصیل تھی، ایک دیوار تھی، اس وجہ سے اس کو طائف کہا جاتا۔ اور یہ مرکز تھا، یہ بھی ایک پورا ایک شہر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سوچا کہ مکہ والے اسلام قبول نہیں کرتے، 10 سال کا عرصہ ہو گیا، ابھی گنے چنے افراد اسلام قبول کیا ہے، تو چلو کیوں نہ طائف جاتے ہیں، شاید وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ اور پھر طائف والے یہ کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، تعلیم کا رجحان اس طرف بنسبت مکہ کے زیادہ تھا، وہاں کے سردار اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سمجھدار ہیں، میری دعوت کو قبول کریں گے، سمجھ لیں گے۔ اب تنہا، اور ساتھ آپ کے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زید حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ غلام تھے، بطور تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا تھا، اور حضور نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن آزادی کے بعد بھی حضرت زید حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب حضرت زید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ 2 افراد ہیں، جب طائف کی وادی میں پہنچے، اس شہر میں پہنچے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کے دل ایسے سخت تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک روایت کے مطابق 20 دن وہاں پر رہے، دوسری روایت کے مطابق آپ 1 ماہ تک وہاں پر رہے، اور آپ نے ہر فرد کو آپ نے دعوت دی، لیکن کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا وہ مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے۔ اور چونکہ وہ لوگ مکہ بھی آتے رہتے تھے، اور وہاں کی خبریں بھی وہ طائف والوں کو تھیں، اب وہ ساتھ ساتھ جب حضور دعوت دیتے وہ کہتے اچھا آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے بھائیوں کو جدا کر دیا، معاذ اللہ کہ جنہوں نے وہاں پر لڑائی جھگڑا کروا دیا، 2 گروہ آپ نے وہاں پر بنا دیا، اچھا آپ وہ ہیں۔ الٹا وہ مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس بات نے بہت زیادہ تکلیف دی۔ ابھی کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ دعوت دیں، لیکن وہ آگے سے خاموش ہونے کی بجائے دعوت نہیں قبول کرنی، نہ کریں، لیکن آگے سے تمسخر کر رہے ہیں، معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر ان کے 3 بڑے سرداروں کے پاس گیا، اور فردن تینوں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بڑی بدسلوکی کی۔ بلکہ کہا کہ پھر بعد میں انہوں نے، چونکہ وہ شہر تھا، اس کی گلیاں تھیں، راستے تھے، اب انہوں نے کیا کیا، جو اوباش تھے ان کے، جو نوجوان تھے، ان لڑکوں کو انہوں نے راستوں میں کھڑا کر دیا، اور وہ میرے پاؤں پر پتھر مارتے، اور جب کبھی میں اس تکلیف کی وجہ سے میں زمین پر بیٹھ جاتا، 2 اوباش آگے بڑھتے، کندھوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے، یہاں تک کہ حضور کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، مکہ سے آیا تھا ادھر کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، انہوں نے نہیں کیا، یہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے بھی میری دعوت پر لبیک نہیں کہا کہ پھر وہاں پر میں جب طائف سے باہر نکلا، ایک باغ تھا، اب وہ باغ وہ مکہ کے ایک سردار، کافی سردار اس کا تھا، کہا کہ میں وہاں، وہ انگوروں کا باغ تھا، میں وہاں پر جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھا۔ اس وقت اس سردار کے جو کافر سردار تھا وہ بھی حضور کے دشمن تھے، لیکن اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، وہ دونوں اس وقت باغ میں تھے، اور وہ حضور کو جانتے تھے۔ طائف والوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ ان دونوں کو بھی ترس آ گیا، انہوں نے اپنا ایک غلام عداس جو ان کے باغ میں کام کرتا تھا، اس کو کچھ انگور دیے، کہا جا کر دے کر آؤ۔ اب وہ عداس وہ ایرانی غلام تھا، وہ تھال میں وہ انگور لے کر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور کھائے، بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں ایران سے ہوں۔ فرمایا کہ نینوا کے مقام سے؟ اس نے کہا کہ جی۔ اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ تو میرے بھائی یونس کی جگہ ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتا تھا، اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔
میں ان کا بھائی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ اس نے کہا کہ یونس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ حضور ان کی خبر دے رہے ہیں، تو حضور سچ کہہ رہے ہیں۔ اس نے حضور کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا، حضور کے سر کو چوما، حضور کے جسم کو چوما۔ عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے۔ جب واپس آیا نا عباس غلام، انہیں تھپڑ مارا اسے، کہا کہ ہم نے تمہیں انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ تم ان کا جسم جا کر چومو۔ اس نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ لیکن غلام تھا، وہ آقا تھے، اور ان کی سوچ یہ تھی غلام کی تو کوئی عقل نہیں ہوتی، ان کے نزدیک تھا یہ تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، تمہاری طرح ہم بھی کوئی بے وقوف بن جائیں۔ اس عداس، اس غلام نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ تا دم آخر حضور کے ساتھ اس نے وفاداری کی۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کہ جب واپس آئے اور کیا صورتحال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی چاہتے تھے جو یہاں پر جو واقعہ ہوا، جو معاملات ہوئے، یہ خبر مکے نہ پہنچے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے ان سرداروں سے، طائف کے سرداروں سے یہ کہا میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول نہیں کی، یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک راز ہے، یہ راز ظاہر نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے یہ راز فوراً ہی ظاہر کر دیا، اور مکہ میں فوراً خبریں پہنچا دی کہ ہمارے پاس بھی دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور ہم نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر ساری وہ جو ظلم و ستم کیا تھا وہ سارا کچھ بتا دیا۔ اب آگے کیا مراحل تھے انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔